سعدیہ میٹرک کی طالب علم تھی اور آسیہ 8ویں جماعت کی۔ وہ دونوں قریب کے سرکاری اسکول کی انتہائی ہونہار طالبات میں سے تھیں۔ غربت کی روٹیوں میں نہ جانے کیسی لذت ہوتی ہے۔ غلام رسول کے تمام بچے اس کے اور اس کی جاہل بیوی خیراں کے لیے انتہائی فخر کا سبب تھے۔ ان کے گھر میں 2 کمروں اور مختصر سامان کے علاوہ ناقابل یقین ذہانت کے مالک 4 بچے موجود تھے، مگر غلام رسول یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ذہانت اور غربت کے باوجود اپنے بچوں کی قسمتوں سے نہیں لڑ سکتا۔ آج تمہارے بھائی نے تمہیں لینے نہیں آنا کیا؟ شرمین نے شازیہ سے بڑے استفسار سے پوچھا تھا۔ نہیں، آج انہوں نے ابا جان کے ساتھ گاؤں جانا تھا، یونیورسٹی کے بعد چلے بھی گئے ہوں گے، شازیہ نے اسے بڑے اطمینان سے بتایا۔ تو اس کا مطلب ہے آج تم اکیلی گھر جاؤ گی؟ نہیں، شازیہ کا لہجہ اب بھی اسی طرح مطمئن تھا۔ تو پھر؟ شرمین اس کے اطمینان سے جھلائی۔ فرقان بھائی کے ایک فرینڈ ہیں، ان کے ساتھ جاؤں گی۔ ارے یار، تم نے ڈیلی ایک لوکل بس سے آنا جانا ہوتا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کسی بیچارے کی ڈیوٹی اپنے اوپر لگوانے کی؟ میں نے کوئی ڈیوٹی نہیں لگوائی، وہ ویسے بھی ہمارے نیبرز میں سے ہیں اور ان کا اور میرا روٹ بھی سیم ہی ہے۔ کراچی میں آئے روز لوٹ مار اور اغوا برائے تاوان کے کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اسی لیے ابا نے بھائی سے کہا ہے کہ وہ ان سے کہہ دیں کہ گھر آتے وقت بس سے اتر کر مجھے بھی کالج سے پک کر لیں۔ وہ دونوں کالج کی مین انٹرنس پر آ پہنچی تھی۔ شرمین نے اپنے سن گلاسز سے ادھر ادھر جھانکتے ہوئے دور کھڑے اپنے ڈرائیور کو ہاتھ کا اشارہ کیا تھا اور شازیہ نے اسے خدا حافظ کہا تھا۔ اس کے خدا حافظ پر شرمین نے ایک لحظہ بھر کے لیے اپنی گردن موڑ کر اسٹاپ پر رکنے والی بس سے اترتے ہوئے 28-29 سالہ دراز قد نوجوان کو شازیہ کی طرف آتے دیکھا تھا، اور وہ جیسے وہیں کی ہو کر رہ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ سفید شرٹ اور بلو جینس میں ملبوس، کندھے پر ایک شولڈر بیگ اٹھائے وہ شازیہ سے سلام دعا میں مصروف تھا۔ یکایک گاڑی کے ہارن کی اونچی آواز پر شرمین چونک گئی۔ اسے اپنے ڈرائیور کی اس غیر مہذبانہ حرکت پر شدید طیش آیا تھا۔ وہ اسے اپنے سن گلاسز اتار کر گھورنے لگی، اور جب اس نے پلٹ کر دوسری جانب دیکھا تو شازیہ اس دراز قد خوبرو نوجوان کے پیچھے پیچھے چلتی اس لوکل بس میں سوار ہو چکی تھی۔ اسے شازیہ کی اس لاپرواہی پر بے پناہ غصہ آیا تھا، اور وہ پیر پٹکتی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر گرنے کے انداز میں نیم دراز ہو گئی۔ گھر پہنچنے پر بھی وہ لڑکا شرمین کے حواسوں پر سوار تھا۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور اس لڑکے کی پرسنالٹی کے سحر میں جکڑی میکانکی انداز میں چلتے ہوئے شرمین ادھر ادھر رکے بغیر سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خوبصورتی اس کی کمزوری تھی، اور اسی کمزوری کے پیش نظر شازیہ کو اس نے اپنے حلقہ احباب میں شامل کیا تھا۔ گو کہ شازیہ کی کلاس اور شرمین کی کلاس میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ شرمین اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے والد شہر کے معزز اور امیر ترین شخصیات میں سے ایک شخصیت تھے۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک بزنس مین تھے جن کی کراچی میں 3 بڑی فیکٹریاں تھیں۔ شہاب الدین غوری پر قسمت ہر طرح سے مہربان تھی۔ ان کی شادی بھی جس خاتون سے ہوئی تھی وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہانت میں بھی کمال کا فن رکھتی تھی۔ راحمہ نواز ایک معتبر اور تعلیم یافتہ گھرانے کی پیداوار تھیں۔ وہ ایک عام ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ مصوری کا بھی خاصا شوق رکھتی تھیں۔ شادی کے پہلے چند سال انہوں نے اپنے شوہر اور گھر کو دیے، پھر خود شہاب نے بھی ان کا ہنر دیکھتے ہوئے ان سے بے پناہ متاثر ہو کر انہوں نے اپنی بیوی کی بنائی گئی تصاویر کو مختلف ایگزیبیشن میں شامل کرنے کا کام شروع کیا۔ راحمہ کو اس بات پر بے حد مسرت ہوئی، اور جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بنائی گئی تصاویر ہاتھوں ہاتھ سیل ہو رہی ہیں تو شہاب نے راحمہ کو اپنے ٹیلنٹ کو مزید فروغ دینے کا مشورہ دیا، اور یوں راحمہ، جو کہ ایک دو سالہ بچی کی والدہ بھی تھی، باقاعدہ طور پر ایک آرٹسٹ بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ شہاب نے ان کے ٹیلنٹ کو سراہتے ہوئے اس کا ساتھ اس طرح بھی دیا کہ اس کے لیے گھر کے مخصوص حصے میں ہی
ایک آرٹ گیلری بنا دی۔ مزید یہ کہ بچی کی دیکھ بھال کے لیے ایک عدد آیا بھی رکھ دی گئی۔ اب ہوتا یوں تھا کہ راحمہ کا زیادہ تر وقت اپنے آرٹ اور پینٹنگ کی نظر ہوا کرتا تھا۔ شہاب اپنی فیکٹریوں میں بے پناہ مصروف رہتے اور 2 سالہ بچی ایک آیا کے ہاتھوں کا کھلونا بنی نظر آتی۔ راحمہ کی ایکٹیویٹیز کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا اور اس کے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے رات کا وہ پہر ہوتا تھا جب وہ بری طرح تھک کر سو چکی ہوتی تھی یا سارا دن آیا کی شکل دیکھ دیکھ کر روتے روتے خود ہی سو جایا کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ راحمہ اور شہاب مصروف سے مصروف تر ہوتے گئے۔